ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ احباب ایک بڑی تعداد میں اعتکاف کے لیے یہاں خانقاہ قریشیہ جامع مسجد الشیبی میں آئے ہیں۔ دلائل الخیرات کا جو چلہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے طریقہ کار بھی میں بتا دیتا ہوں۔ جو لوگ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے بھی کیسے 10 دن کو گزارا جائے، تو یہ چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ دلائل الخیرات جو ہے یہ درود شریف کی دنیا کی سب سے بہترین جامع کتاب ہے، اور اس کی اجازت چونکہ میں خود جا کے وہاں چلہ کاٹ کے موراکو میں ان کی قبر پہ ابو سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں سے اجازت لے کر آیا، ان کی نسل میں جو ابھی وہاں سجادہ نشین ہے، اور خالی اجازت نہیں دی بلکہ انہوں نے سینہ لگا کر باقاعدہ اس کی سند منتقل کی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی آخری دن آپ کو ہم اس کی اس طرح جب آپ کا چلہ ہو جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ منتقل کر دیں گے سینہ لگا کر، جو ہمارے یہاں پر اعتکاف بیٹھے ہیں۔ باقی سب سننے والوں کو بھی اجازت ہے، وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے 10 دن کے اندر اعتکاف کے 8 مرتبہ کم سے کم دلائل الخیرات کا ختم کرنا ہے۔ اس کے 8 چیپٹر ہیں، 8 باب ہیں۔ اب آپ نے ایک پورے 8 چیپٹر یعنی پوری کتاب آپ نے ایک دن میں ختم کرنی ہے۔ اب اگر تھوڑا زیادہ بھی آپ سے ہو جائے گا، ہو سکتا ہے دن میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے، تو اس لیے میں نے 10 دن میں 8 دن میں ختم کا آپ کو بولا، 8 مرتبہ۔ تو آپ دلائل الخیرات کو شروع کریں اور ترتیب بنا لیں، اور آپ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کتنا حصہ متعین کروں درود شریف کے لیے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے کہا، انہوں نے کہا میں اگر نصف دن، آپ نے کہا بہت اچھا ہے، اس نے کہا میں دن کا زیادہ اس سے بھی حصہ، پھر کہا میں پورا دن اگر آپ پہ درود شریف پڑھوں تو کہا تیری ساری ضروریات کا کفیل اللہ بن جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، آپ ایک تو درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا آپ کو اجازت مل رہی ہے، اور تیسرا آپ اس کے عامل بن رہے ہیں۔ اب یہ 40 دن میں ہوتا ہے اور زیادہ تعداد پڑھی جاتی ہے، لیکن رمضان کی برکت کی وجہ سے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ریٹ بڑھا دیتے ہیں عبادت کا، تو اس لیے آپ کو کم تعداد اور زیادہ اس کے آپ کو انورات، آپ نے اس کو ایک مرتبہ روز ختم کریں، رات اور دن میں ہو سکتی ہے، میں نے کی ہے، میں نے اس سے بھی کم وقت میں کی ہے کئی مرتبہ۔ تو آپ ایک مرتبہ ختم روز کریں اس کا، رات اور دن پورے آپ کوشش کریں۔ آج ابھی یہ ہے نا مغرب، کل مغرب تک 24 گھنٹے ہو جائیں گے، کل افطاری سے پہلے آپ کا ختم ہو ایک، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کی مرضی ہے، جب مرضی پڑھیں، آنکھوں سے نہیں پڑھنا، زبان سے پڑھنا ہے۔ بعض لوگ جو آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں وہ غلط ہے، قرآن پاک کو بھی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، اس لیے تو ہم ایک سپارہ پڑھتے ہیں 15 منٹ میں، اور وہ پڑھ لیتے ہیں جو حافظ نہیں ہے وہ بھی 9 منٹ میں، 8 منٹ میں۔ کیسے پڑھا جی؟ آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں۔ نماز بھی کئی لوگ دل میں پڑھتے ہیں، منہ سے نہیں پڑھتے، زبان سے، اس لیے جلدی جلدی رکھتے پڑھتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی تو اقرار ہو نا۔ اچھا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو انشاءاللہ جب آپ کا 8 پورے ہو جائے گی تعداد، پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس کی سند اور اجازت عطا فرما دوں گا۔ اچھا، جن لوگوں کو دلائل الخیرات پڑھنی نہیں آتی تو وہ جو ہے لازم بات ہے قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے، ورنہ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہوتے تو دلائل الخیرات پڑھ لیتے۔ تو ایسے لوگ جو ہے ایک تو 10 دن یہاں پر مجھے بتا دیں بعد میں، اور عشاء کے بعد ہم ان کو ایک طرف کر لیں گے، ان کو قرآن پاک سکھانے کا ایک ترتیب بھی بنا دوں گا، پھر 10 دن کے بعد وہ گھر جا کے بھی سیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن پاک سیکھنا آ جائے گا۔ وہ کیا کریں، وہ روزانہ 1000 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے نماز والا۔ یہ وہ اپنا عمل معمول میں آج مغرب سے کل مغرب تک یوں
10 دن پورا کر لیں تو انشاءاللہ آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اور آپ لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں، اعتکاف میں ابھی آپ نیت کر لیں گے کہ ہم نبی علیہ السلام کی یہ سنت اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، پھر مسجد سے باہر نہیں نکلنا آپ نے، یہ وضو خانے میں زیادہ، باتھ روموں میں زیادہ کھڑے نہیں ہونا، وہ باہر کا حصہ ہے، جوتوں والی جگہ باہر ہے، آپ نے یہ کھڑکی سے پرے جو حصہ ہے نیچے بھی وہ باہر ہے۔ اب وضو خانے کے نیچے بھی جو جگہ ہے، میرا جو کمرہ ہے علاج والا وہ بھی باہر ہے، عورتوں کا کمرہ جو بیٹھنے والی عورتوں کی جگہ ہے وہ بھی مسجد سے باہر کا حصہ ہے، تاکہ عورتیں آ کے بیٹھیں، ناپاکی میں بھی ہوں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں، علاج کے لیے آتی ہیں چونکہ۔ تو آپ نے مسجد سے باہر زیادہ وقت نہیں گزارنا، گپے نہیں لگانی، موبائل زیادہ استعمال، موبائل بند کر کے رکھ دیں، موبائل کو بالکل مسجد میں یوز نہ کریں۔ اگر آپ صحیح انوارات چاہتے ہیں تو آپ زیادہ عبادت میں، ذکر میں، فکر میں رہیں، اور امت کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، اور آپ ساروں نے لازماً اپنی اجتماعی انفرادی دعاؤں میں دعا کرنی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ جگہ ہماری کم پڑ گئی، ابھی حزب البار میں اور رش ہو جاتی ہے یہاں، تو اب آپ دیکھیے اب یہ 7 ولی اللہ جگہ بھی مسجد شیبی کو دے دے، پردہ غائب سے اس کے اسباب پیدا کرے۔ تو دینے والا کون ہے؟ مانگنے والے کون ہیں؟ ہم سارے۔ تو آپ مانگنے کا حق ادا کریں تو دینے والا انشاءاللہ دے گا۔ ہمارا یقین اللہ کے علاوہ کسی پہ نہیں ہے۔ جو دیکھیے نا، اب یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو آپ کی اگر دعا سے بھی یہ جگہ آباد ہو گئی مزید، تو اب یہ میلہ لگ گیا، رونق لگ گئی، اتنے لوگ یہاں اعتکاف بیٹھ گئے، تو یہ سارا جنہوں نے پہلے یہاں پہ اپنی محنت قربانی کی ان کا بھی صدقہ جاریہ بن گیا۔ اب آپ کی دعا سے انشاءاللہ یہ مرکز اور بڑھے گا، اور اس مرکز کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔